اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والحذف قد یأتی بلا فصل ومع ضمیر ذی المجاز فی شعر وقع. ٹھیک ہے، آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ اسی سے کنٹینیو ہے جو فاعل ہوتا ہے تا. ٹھیک ہے، تو جو تا ہے تائے تانیث ساکنہ ہے نا، اس کو کیا مطلب حذف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کبھی کبھی والحذف قد یاتی بلا فصل. ابھی ہم نے اس سے پہلے ایک پڑھا تھا کہ جب کبھی اس میں فعل ماضی میں فاعل اگر تائے تانیث ساکنہ ہو تو اس کا اثبات ہوتا ہے، واجب ہے ثابت کرنا. ہاں، لیکن اسی سے مسئلہ جو ہے کیا، اسی سے استدراک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی فاعل ٹھیک ہے اس میں ظاہر ہو مؤنث مجازی کی صورت، مؤنث حقیقی صورت میں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ حذف بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں حذف بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ سیبویہ نے اس بات کو کہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے ایک اور دوسری صورت ہے کہ اگر جو ہے وہ کیا ہے فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے. سنیے گا، فاعل اگر ضمیر ہے اور وہ پلٹ رہا ہے مؤنث مجازی کی طرف. ٹھیک ہے، ایک اس سے پہلے مؤنث حقیقی کی بات تھی، تو مؤنث حقیقی بارے میں سیبویہ نے کہا ہے کہ اگر مؤنث حقیقی مذکور ہے اس میں ظاہر، تو اس صورت میں آپ تا سے غض نظر کر سکتے ہیں، یعنی اس کو حذف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ قال فلانا کہہ سکتے ہیں، قال فلانتن، جب کہ اس میں ہونا چاہیے تھا کیا قالت فلانتن، لیکن سیبویہ کہہ رہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں. اس طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ضمیر ہوتی ہے فاعل کی، ضمیر فاعلی پلٹ کسی طرف مؤنث کی، لیکن وہ مؤنث مجازی ہے. بات انشاءاللہ. تو اس صورت میں بھی آپ کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں، اس صورت میں آپ تا کو حذف کر سکتے ہیں. محل شاہد کیا ہے کہ والارض ابقلا، جبکہ ارض مؤنث ہے، مؤنث مجازی ہے، تو ابقلت ہونا چاہیے تھا، لیکن ابقلا کہہ سکتے ہیں. بہرحال اس پہ زیادہ ٹائم نہیں دیتے ہیں ہم، اس میں شرح پڑھیں گے تو پھر بات زیادہ واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، فی الحال وہ اجمالاً بات واضح ہو گئی. جی سنیے، ابھی شرح پڑھیں گے بہت آسانی سے واضح ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں قد تحذف التاء من الفعل المسند الى مؤنث حقیقی من غیر فصل. بات ہماری تائے تانیث ساکنہ متعلق چل رہی تھی. ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ یہ کہنا چاہ رہی اس عبارت میں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تائے تانیث ساکنہ کو کیا کیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے. اس کے دو مورد ہیں. ٹھیک ہے، پہلا مورد کیا ہے، پہلا مورد یہ ہے کہ جب اس کی نسبت جو کیا ہے دی جائے کسی مؤنث حقیقی کی طرف اور وہ بلا فاصلے کے ہو، یعنی قال کے فوراً بعد وہ آ جائے. وہ قلیل، حالانکہ یہ چیز بہت قلیل ہے، چونکہ ابھی اس سے پہلے ہم کیا کہہ چکے ہیں کہ مؤنث حقیقی میں اس کو کیا ہے ذکر کرنا ضروری ہے نا. حق کا سیبویہ وہ قلیل، اور یہ بہت قلیل ہے. جیسا کہ سیبویہ نے کہا قال فلانتن کہہ سکتے ہیں آپ، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا قالت فلانتن. دیکھیں یہاں پہ تو قال کی نسبت دی گئی ہے فلانا کی طرف اور وہ بلا فصل ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ تا کو حذف کر سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. دوسرا مورد وقت تحذف التاء من الفعل المسند الى ضمیر المؤنث المجازی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تا کو حذف کیا جاتا ہے، دوسرا مورد، لیکن کب کہ جب یہ تا ٹھیک ہے پلٹ رہی ہو کس کی طرف، ہاں جب وقت ہوتا من الفعل المسند الى ضمیر المؤنث المجازی، جب اس کی نسبت دی گئی ہو کیا کسی ضمیر کی طرف جو کہ ضمیر فاعل ہو رہی ہے، اور وہ ضمیر فاعلی پلٹ ہے کسی کی طرف مؤنث مجازی کی طرف. بات واضح انشاءاللہ. ہاں وقد تحذف التاء من الفعل، ٹھیک ہے، فعل سے کبھی کبھی تا کو حذف کر دیا جاتا ہے. کب؟ اس وقت جب اس فعل کی نسبت دی جائے ایک ضمیر کی طرف، یعنی ضمیر فاعل ہو، ٹھیک ہے، اور ضمیر وہ پلٹ رہے کس کی طرف، المؤنث المجازی. ہاں البتہ یہ مخصوص ہے کس سے، شعر سے. واضح انشاءاللہ. یعنی آپ اس کو غیر شعر میں ایسا نہیں کہہ سکتے. قولہ فلا، سنیے گا، فلا مزنۃ ودقت ودقہا ولا ارض ابقلا ابقالہا. محل شاہد کیا ہے، ابقلا ہے، ولا ارض ابقلت ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، چونکہ ابقلت میں ہیا کی ضمیر ہوگی پلٹے کی طرف عرض کی طرف، اور عرض کیا ہے مؤنث مجازی ہے. واضح انشاءاللہ. لیکن یہاں پر کیا کیا، تا کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ شعر میں ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. میں نے شاید سنیے اس کا مطلب کیا ہوا، کہہ رہے فلا مزنۃ ودقت ودقہا. مزنہ کہتے ہیں بادل کو، ٹھیک ہے، ایسا بادل جو پانی کو برسانے والا ہو، ہے نا، یعنی پانی کو اٹھائے ہوئے بادل. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے فلا مزنۃ ودقت ودقہا،
ٹھیک ہے, ودق یعنی پانی کا ٹپکنا, بارش کا ٹپکنا, ٹھیک ہے. کوئی بادل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس بادل کے جیسا کہ جو بارش کو برساتا ہے, یعنی اس بارش کے برسانے والے کی طرح اور کوئی بادل نہیں ہے. ولا ارض ابقل ابقالہا, ٹھیک ہے, اور کوئی زمین نہیں ہے جیسا کہ یہ زمین سبزہ اگاتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس زمین کے سبزے کی طرح کسی زمین کا سبزہ نہیں, اور اس بادل کے بارش کی طرح کسی کی بارش نہیں ہے, ٹھیک. میں شاید واضح ہو گیا, سنیے گا. بات ختم ہو گئی, بات عبارت ختم اور بیت بھی ختم. وَالتَّاءُ مَعَ جَمْعٍ سِوَى السَّالِمِ مِنْ مُذَكَّرٍ كَالتَّاءِ مَعَ إِحْدَى اللَّبِنَ وَالْحَذْفَ فِي نِعْمَ الْفَتَاةُ اسْتَحْسَنُ لِأَنَّ قَصْدَ الْجِنْسِ فِيهِ بَيِّنٌ. ٹھیک ہے, شرح پڑھ لیتے ہیں پھر عبارت پہ آئیں گے, بیت پہ. ٹھیک ہے, کہ اذا اسند, بہت آسان سی بات ہے. اذا اسند الفعل الى جمع, جب فعل کی نسبت دی جائے کس کی طرف, جمع کی طرف. ٹھیک ہے, اب تو جمع میں قسمیں ہیں, جمع مکسر ہے, ٹھیک ہے, جمع مذکر سالم ہے, جمع مؤنث سالم ہے. تو ان تین میں سے کس کی بات کر رہے ہیں, تو سنیے گا. جب فعل کی نسبت دی جائے جمع کی طرف, تو اب یہ جمع کیا ہے, فَإِمَّا يَكُونَ جمع سلامہ مذکر, یا تو یہ جمع مذکر سالم ہے جس کی طرف فعل کی نسبت دی جا رہی ہے, اولا, یا پھر وہ جمع مذکر سالم نہیں. یعنی کیا مطلب, یعنی جمع مکسر میں سے ہے یا جمع مؤنث ہے, دو حالتیں ہیں. ان شاء اللہ, تو جمع مؤنث اور جمع مکسر کا حال ایک ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی وہاں پہ یجوز الوجہان ہے, یعنی حذف بھی کر سکتے ہیں تاکو, اور ثابت بھی, اس بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر جمع مذکر سالم کی صورت ہے تو وہاں پر واجب ہے کہ تاکو حذف کیا جائے. بس یہ پورا مسئلہ یہی ہے. سنیے, اذا اسند الفعل الى جمع, جب فعل کی نسبت دی جائے جمع کی طرف, فاما يكون جمع سلامۃ مذکر لمذکر, تو یا تو یہ جمع جو ہے کیا ہے, جمع مذکر سالم ہوگا, جمع سالم ہوگا مذکر کے لیے, اولا, یا پھر ایسا نہیں ہوگا. فإن كان جمع سلامۃ, اب یہ لا میں آپ کو بڑھانا ہوگا, یہاں پہ دو صورتیں بتائیے. لا یعنی کیا مطلب, یا تو جمع مکسر ہوگا یا پھر جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے, فإن كان جمع سلامۃ لمذکر, اگر یہ جمع سالم ہو مذکر کے لیے, جس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں جمع مذکر سالم. ٹھیک ہے, تو حکم کیا ہے کہ لم یجوز اقتران الفعل بالتا, تو جائز نہیں ہے فعل کا تا سے ملانا. یعنی کیا مطلب, یعنی فعل بنا تا کے ہونا رکھنا واجب ہے آپ کے اوپر, تا کو ملحق نہیں کر سکتے. فتقول قامت زیدونا, زیدونا جمع مذکر سالم ہے, لہذا آپ قامت زیدونا ولا یجوز قامت الزیدونا, یہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی. وَإِن لَمْ يَكُنْ جَمْعَ سَلَامَةٍ لِمُذَكَّرٍ, اور اگر یہ جمع مذکر سالم نہ ہو تو پھر کیا ہے, ہم نے آپ کو بتایا, یا تو جمع تکسیر ہے یا جمع مؤنث سالم ہے. بائے تفسیریہ بتا رہے ہیں, نہیں جمع مذکر سالم تو کیا ہے, بائے تفسیر. بے انکان جمع تکسیر لمذکر, یا تو پھر یہ ہے کہ جمع مکسر ہے مذکر کے لیے, ٹھیک ہے, جیسے کر رجال, ان شاء اللہ, اور لمؤنث, یا پھر کیا ہے یہ, ہاں جمع مؤنث ہے, ٹھیک ہے, جیسے کل ہنود, او جمع سلامت لمؤنث, یا پھر جمع مؤنث سالم ہے, ان شاء اللہ جی. تو اب اس کو میں نے کہا تھا جمع مکسر اور جمع مکسر مطلقاً مذکر مؤنث کے لیے, اور ایسا جو کیا ہے جمع مؤنث سالم. ٹھیک, کل ہندات, ان شاء اللہ. اب آئیے, یہ تو جملے متضاد کے طور پر اس کی تفسیر کی, کیا کہ اگر جمع مذکر سالم نہ ہو تو یہ تین جمع یعنی دو جمع ہوں گے. ٹھیک ہے, تو حکم کیا ہے, کہہ رہے ہیں جاز اثبات التاء و حذفها, آپ کے لیے جائز ہے کہ یا تو اختیار ہے آپ کو, یا تو آپ کیا کیجئے, تا کو رکھیے یا پھر تا کو حذف کر دیجئے. ان شاء اللہ. قامر رجالو بھی کہہ سکتے ہیں, قامت و قامت الرجالو بھی کہہ سکتے ہیں, ان شاء اللہ. ہاں بس فرق کیا ہوگا, فرق یہ ہوگا کہ اگر آپ قامت الرجالو کہیں گے تو یہاں پر آپ کو تعویل کرنی ہوگی جماعت کی طرف, یعنی قامت جماعت الرجال, ان شاء اللہ. اور اگر قامر رجال کہہ رہے ہیں تو قامہ جمع الرجال, ان شاء اللہ. بس یہ وقام الہنود وقامت الہنود, یہ محل شاہد ہے کس کے لیے, ہاں جمع مکسر مؤنث کے لیے, ٹھیک ہے, جمع تکسیر المؤنث. وقام الہندات وقامت الہندات جمع مؤنث سالم کے لیے. تینوں کی مثالیں بھی آپ کو دے دی. بات واضح ہو گئی انشاءاللہ, کہ بہت واضح ہے جی. تو سنیے, فاثبات التاء لتأوله بالجمع وحذفها لتأوله بالجمع. تو اب ایسی صورتوں میں آپ جو تا رکھیں گے تو آپ جو قامت الرجالو کہہ رہے ہیں, جبکہ رجال جو کیا ہے مؤنث ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر قامت الرجالو کہہ رہے ہیں تو قامت جماعت الرجال, جو جیسا میں نے کہا, اور اگر حذف کر رہے ہیں تو جمع کی تذکیر کریں, قامہ جمع الرجال. بات ان شاء اللہ جی.
وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ قَطَّاءِ مَا إِحْدَى اللَّبَنِ. ٹھیک ہے ہاں، انہوں نے مطلب اشارہ کیا ہے جو اپنی عبارت میں نہیں اس بیت میں قَطَّاءِ مَا إِحْدَى اللَّبَنِ، یعنی اس کا حکم کیا ہوگا، جو حکم جو کیا ہے احدى اللبن کے ساتھ ہوگا، لبن کا، ہاں وہاں وہی والا حکم ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی تا کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں اور حذف بھی کر سکتے ہیں. الا یعنی اشارہ کیا اس بات سے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، الا ان التاء مع جمع التکسیر و جمع السلامہ لمؤنث. ٹھیک ہے، کالتاء مع ظاہر المجازی التانیث کلبنا. ٹھیک ہے، نہیں بتانا چاہا ہے آپ کو کہ جو تا ہوتا ہے نا، تا جمع مکسر میں، ٹھیک ہے مطلقاً یعنی مؤنث ہو یا مذکر کے لیے، اور جمع مؤنث سالم میں. ٹھیک ہے، اس کا حکم کیا ہے، جیسے قطع ہاں اس تا کی طرح ہے جو کہ مؤنث مجازی میں ہوا کرتا ہے، جیسے طلع الشمس و طلعت الشمس. جائز الوجہ ہے نا، یہاں پہ وہی بات ہے. فکما تقول کوسرت اللبنا وکوسر اللبنا، جس طریقے سے آپ کو یہ جائز ہے کوسرت اللبنا کہیں، اس طریقے سے آپ کے لیے بھی جائز ہے کہ آپ کوسر اللبنا بھی کہیے. بات واضح انشاءاللہ جی. تقول قام الرجال وقامت الرجال وكذلك ما بقي ما تقدم. واضح انشاءاللہ، بہت آسان سی بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ اس کو اور زیادہ سلیس کے لیے وہی یعنی طلع الشمس و طلعت الشمس پہ قیاس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واشار بقوله والحذف في نعم الفتاة. ٹھیک ہے ہاں، جو دوسری بیت میں کہا ہے کہ یہ جو تاء تانیث ہوتا ہے نا، یہ نعمہ میں یعنی افعال مدح میں. واضح انشاءاللہ، افعال مدح میں آپ کا حکم بس ایک ہے، وہاں پہ جائز الوجہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ واجب ہے کہ کیا کیا جائے، اس کو حذف کیا جائے. ٹھیک ہے جی. نہیں جائز الوجہ نہیں، اس میں بھی آسان تو اس میں بھی جائز الوجہ ہے. ہاں اس میں بھی کہا کہ اس میں بھی آپ نعمل نعمل کے میں جو تا کو ثابت بھی کر سکتے ہیں اور حذف بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز الوجہ ہے. صحیح. واشار بقوله والحذف في نعم الفتاة الى اخر البيت، جو آخر بیت ہے وہ یہ کہ انه يجوز في نعمه واخواتها. ٹھیک ہے، نعمہ بیسا میں یہ کیا ہے آپ کے لیے، اذا كان فاعلها مؤنثا، جب اس کا فاعل جو کیا ہو نعمہ کا مؤنث ہو. ٹھیک ہے، جائز الوجہ ہے کیا، اس بات التاء و حذفها، تا کو آپ ثابت بھی رکھ سکتے ہیں اور حذف بھی کر سکتے ہیں. وَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًا. ٹھیک ہے ہاں، اگرچہ وہ مفرد مؤنث حقیقی ہو، جیسے ہاں فتقول نعم المرأة ہندن، کہ آپ کیا ہے حتیٰ کہ مؤنث حقیقی ہے پھر بھی آپ ہاں جائز الوجہین ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے نعم المرأة ہندن، یہ کیسے ہے کہ المرأة جو ہے وہ کیا ہے مؤنث حقیقی ہے اور مفرد ہے، تو یہاں پر تو آپ کو نعمت کہنا چاہیے تھا، پھر آپ نے حتیٰ کو حذف کیسے کر دیا؟ تو کہہ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ چونکہ یہاں پر آپ جو تعریف کر رہے ہیں نا، یہ دراصل آپ کی تعریف جو کیا ہے یہ جنس کی طرف ہے، یعنی استغراق ہے. یعنی آپ کیا یہاں پہ تعریف فقط ایک خاتون کی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نعمہ جنس المرأة، تو یہ جنس چونکہ مذکر ہو گیا لہٰذا یہاں پر آپ کے لیے جائز الوجہ ہے. بس یہی کہنا ہوگا کہ اگر نعمت المرأة کہہ رہے تو پھر تو آپ صحیح اصل پہ مطابق ہیں، لیکن اگر نعم المرأة تو کہہ رہے ہیں تو یہاں پر کیا ہے، یہاں پر آپ جو ہے جنس کی تعریف کر رہے ہیں لہٰذا جائز ہے. بات واضح انشاءاللہ سنیے گا. اب یہ جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی نا، بس آگے کی عبارت میں بس یہی بات ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے اب یہ بات اگر سمجھ میں آئے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. سنیے گا. فتقول کہہ رہے وَإِن كَانَ وَلَوْ كَانَ، یعنی گویا کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بات یعنی آپ کے جب کبھی ٹھیک ہے نعمہ اور اخواتها میں واضح انشاءاللہ ہاں تا تانیث کا حذف بھی جائز ہے اور ثابت رکھنا بھی اس بات بھی جائز ہے، چاہے وہ مفرد مؤنث حقیقی کے لیے ہی کیوں نہ ہو. فتقول نعم المرأة ہندن بھی کہہ سکتے ہیں، ونعمت المرأة ہندن بھی کہہ سکتے ہیں. نعمت المرأة ہندن کا تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، جب آپ نعم المرأة ہندو تو آپ سامنے والا پوچھے گا یہ کیسے آپ کے لیے جائز ہے، تو بس وہی تعویل آپ کو پیش کرنی ہوگی ہاں کہ چونکہ یہاں پر آپ تعریف استغراق جنس کے لیے کر رہے ہیں کہ نعم جنس المرأة ہندن. ٹھیک ہے جی. وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، یہ جائز ہے کیسے، ٹھیک ہے کہ مطلب آپ حذف کر دیں، لِأَنَّ فَاعِلُهَا
فاعل نعمہ جو ہے کیا ہے؟ مقصود بھی استغراق الجنس. یہاں پر اس کے فاعل سے مراد کیا ہے؟ استغراق ہے. یعنی آپ گویا کہ یہاں پر پوری جن سے کیا ہے مؤنث کی تعریف کر رہے ہیں, جن سے مراد کی تعریف کر رہے ہیں. فعومل معاملۃ جمع التکسیر فی جواز اثبات تاء و حذفها. تو آپ نے اب یہاں پر جب آپ نے جنس کی تعریف کی ہے نہیں تو گویا کہ اس کا حکم وہی ہو گیا کہ جو جمع تکسیر کا تھا. اور جمع تکسیر میں کیا تھا؟ جائز الوجہین تھا, لہٰذا یہاں پر بھی جائز الوجہین ہے. کہا اچھا ایک بات سنیے, ایک سوال. کہا کہ یہاں پر جب جنس کی آپ کہیں تو یہ کیسے ہو, کیا وجہ شباہت ہے؟ وجہ شباہت کیا ہے؟ جنس سے مرعا میں اور اس میں جمع تکسیر میں. وجہ شباہت کیا ہے؟ وجہ شباہ وہ تعدد ہے. جس طریقے سے 3 سے لے کر 10 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے, اس کا بھی اطلاق جو ہے 3 سے زیادہ کے اوپر ہوتا ہے. سنیے گا, فعومل معاملۃ جمع التکسیر فی جواز اثبات تاء و حذفها. بات انشاءاللہ جی. لشبہہ بہ فی ان المقصود بہ متعدد. وجہ شبہ کیا ہے؟ چونکہ یہاں پر بھی یعنی جن سے مرعا کی جب آپ تعریف کریں تو یہاں پر بھی گویا کہ آپ متعدد کی تعریف کر رہے ہیں. بات انشاءاللہ. ومعنی قولہ استحسنوا, جو معنی قول نہیں بیت میں جو مصنف نے کہا ہے, بیت میں استحسنوا, یہ جو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان الحذف فی ھذا ونحوی حسن, کہ یہاں پر حذف جو کیا ہے حسن ہے. ٹھیک ہے, حذف بھی کر سکتے ہیں آپ جس طریقے سے اس بات سے حذف حسن ہے. ولکن الاثبات احسن منہ, لیکن اس بات جو کیا ہے زیادہ بہتر ہے. بتا دیں انشاءاللہ. اب اگر یہ پورا مطلب آپ پر واضح ہو گیا, اب مصنف کی بیت دیکھ لیجئے. والتاء مع جمع سوى السالم من مذکر. ٹھیک ہے, تا جو ہے یعنی تائے تانیث ساکنہ جمع کے ساتھ. اب یہ جمع کے ساتھ کون سی جمع؟ یعنی جمع تکسیر اور جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے, جمع تکسیر میں دونوں, چاہے وہ مذکر کے لیے مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے, اور ہم جمع سے مراد کس کو نہیں لے رہے ہیں؟ جمع مذکر سالم کو, چونکہ جمع مذکر سالم میں آپ پر واجب ہے کہ کیا حذف تا کیجیے آپ. ٹھیک ہے, قطع ماحد اللبن ہے, تو وہی حکم ہے کہ جو تا احد اللبن کا ہے. تا احد اللبن میں کیا حکم ہے کہ آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوسیر اللبن بھی کہہ سکتے ہیں اور کوسیرت اللبن بھی کہہ سکتے ہیں. بتا دیں انشاءاللہ جی. اچھا, یہاں پہ لبنہ اس میں یہ لبنہ تھا لبنتن, لیکن یہ ضرورت شعری کی بنا پر تاکہ وزن باقی رہے تا کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے, یا آپ یہ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں قطع ما طلعت الشمس والے کو کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. والحذف, یہ بات واضح ہو گئی جی. اس طریقے سے والحذف فی نعم الفتاۃ استحسنوا, یعنی تا کے حذف کرنے کو مستحسن جانا ہے. کہاں پر؟ نعم الفتاتوں میں. ٹھیک ہے, نعم الفتاتوں میں تا کے حذف کرنے کو بہتر جانا ہے, مستحسن جانا ہے. آپ کہیں گے بھائی فتات جو کیا ہے مؤنث حقیقی ہے. انشاءاللہ تو یہاں پر آپ جب فتات کی تعریف کریں تو مطلب نعمہ جنس الفتات کہنا چاہ رہے ہیں کہ لأن قصد الجنس فیہ بین, اس لیے کہ یہاں پر کیا ہے وہ جب آپ تعریف کریں تو مطلب کیا ہے کہ جن سے فتات کی آپ تعریف کر رہے ہیں. بتا دیں انشاءاللہ یہاں پر کہہ سکتے ہیں. بات واضح ہوئی جی. آپ آج کتاب نہیں لائے ہیں؟ بڑا کافی دیر بعد کھولا ہے. والاصل فی الفاعل ان يتصل والاصل فی المفعول ان ينفصل وقد یجاء بخلاف الاصل وقد یجیء المفعول قبل الفعل. بہت آسان سی بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ الاصل ان یلی الفاعل الفعل من غیر ان یفصل بینہ و بین الفعل. ٹھیک ہے, اصل یہ ہے کہ فاعل جو ہے فعل کے بعد آئے فوراً بعد. یلی کہتے ہیں کسی چیز کے فوراً بعد آنا. ٹھیک ہے, تو اصل یہ ہے کہ فعل کے فوراً بعد فاعل آئے. من غیر ان یفصل, اور کوئی تفصیل جو ہے کوئی فاصلہ بین دونوں کے درمیان میں فعل و فاعل میں نہ ہو. ٹھیک ہے, بینہ و بین الفعل, یعنی بین الفاعل و بین الفعل. بس انشاءاللہ ہاں. من غیر ان یفصل بینہ و بین الفعل فاصل. فاصل فاعل کس کے لیے؟ یفصلہ کے لیے. ٹھیک ہے, یفصلہ فاصل. ٹھیک ہے, حالانکہ جو بات بیان کی اسی میں فاصل دے دیا ہے, لیکن یہ فاصل جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ اس کے فاصل و فصل نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ وہ ہے ظرف ہے, اور جو ہے وہ ظرف و جار مجرور کے فاصل و فاصل نہیں سمجھا جاتا ہے. بتا دو انشاءاللہ.
سنیے خیر الاصل ان یلی الفاعل الفعل من غیر ان یفصل بینه وبین الفعل فاصل. ٹھیک ہے یہ اصل ہے. لأنه کالجزء منه کیوں فصل نہیں کر سکتے فعل فاعل میں؟ اس لیے اس لیے کہ فعل اور فاعل کالجزء الواحد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ دونوں کالجزء ہیں اس لیے ان دونوں میں فاصلہ نہیں کیا جا سکتا. وَلِذَلِكَ يُسَكَّنُ لَهُ آخِرُ الْفِعْلِ یہی وجہ ہے کہ فاعل کے لیے کیا کیا جاتا ہے فعل کے آخر کو ساکن کر دیا جاتا ہے. اب یہ بات سمجھنے کی ہے دیکھیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کیا ہے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس مثال پہ غور کرنا ہوگا. ٹھیک ہے دیکھیے ان کے عرب میں ایک قانون ہے کہ یہ جو ہے وہ توالی حرکات اربع کے قائل نہیں ہے. یعنی اس کو بہت مستہجن جانتے ہیں مکروہ جانتے ہیں کیا کہ کسی بھی لفظ کے اوپر جو کیا ہے 4 حرکتیں ایک ساتھ ہوں. بات انشاءاللہ تو اس کو کیا کرتے ہیں یہ لوگ صحیح نہیں مانتے ہیں. بات انشاءاللہ اب دیکھیے اب جیسے مثلا یہ ضرب تو ٹھیک ہے ضرب تو بات انشاءاللہ تو اصل میں تو تھا ضربا لیکن جیسے ہی تا آیا جو کہ فاعل ہے اصل کلمہ ضربہ ہے لیکن جب تا آیا بات انشاءاللہ تو یہ انہوں نے کیا کیا با کو آخر کو کیا کیا ساکن کر دیا. ٹھیک ہے ضربتو نہیں کہا ضربتو نہیں کہا بلکہ کیا کہا ضربتو کہا. کیوں اس لیے سنیے اس لیے کہ کلمہ واحدہ میں توالی حرکات کے یہ قائل نہیں ہے. تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کلمہ واحدہ کہاں ہے یہ تو فاعل ہے یہ فعل ہے. بات انشاءاللہ تو اب عرب کا تا کے آتے ہی یعنی فاعل کے آتے ہی آخری حرف کا ساکن پڑھ دینا اور چاروں کو پہ حرکت کا نہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تا کو کیا مانتے ہیں کلمہ واحدہ مانتے ہیں جز مانتے ہیں. بات انشاءاللہ اسی کا برخلاف دیکھ لیجئے جیسے ضربنا ہے ضربنا اس کے قائل ہے کہ نہیں ہے وہ لوگ یہ آپ کو مل جائے گا جبکہ یہاں پہ 1 2 3 4 توالی حرکات ہو گیا لیکن اس کی قائل ہے. کیوں اس لیے کہ ضربنا یہ جو نہ ہے یہ مفعول ہے اور مفعول اور فعل جو کیا کلمہ واحدہ وہ لوگ نہیں کہتے ہیں. بات واضح ہوئی. یہ بہت دقیق بات ہے اور جو ہے وہ آپ اس کو مسئلے کو یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ ضربنا آپ کو مل جائے گا صیغے میں ٹھیک ہے لیکن ضرب تو نہیں ملے گا ضربنا نہیں ملے گا. کیوں اس لیے کہ فعل و فاعل کلمہ واحدہ ہے فعل و مفعول کلمہ واحدہ نہیں ہے. بات واضح ہوئی. اب دیکھیے یہ بات بالکل جی ہاں وہی ہوگا. بات واضح انشاءاللہ. دیکھیے الاصل ان یلی الفاعل الفعل من غیر ان یفصل بینہ وبین الفعل بین الفاعل وبین الفعل فاصل. فعل و فاعل درمیان کوئی فاصل نہیں ہونا چاہیے. کیوں لأن الفاعل کالجزء من الفعل اس لیے کہ الفاعل جو کیا ہوتا ہے وہ فعل کا جز ہوتا ہے. ولذا سنیے اب اس کی دلیل سنیے کیوں فعل کا جز ہوتا ہے. ولذالک یسکن له آخر الفعل یہی وجہ ہے کہ جب فاعل آ جاتا ہے نا ضمیر متصل صورت میں فعل کے ساتھ تو کیا کہتا ہے اس کے فعل کے آخر کلمے کو ساکن کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ان کان ضمیر متکلم اور ضمیر مخاطب اگر وہ جو ضمیر آئی ہے فاعل کی شکل میں وہ ضمیر متکلم ہے یا مخاطب ہے. بات واضح انشاءاللہ. نہ ضربت و ضربتا واضح انشاءاللہ. جی وانما سکنوه کراہت توالی اربع متحرکات. اچھا یہ جواب یہ سوال کہ کیوں مطلب وہ کرتے ہیں کیوں ساکن کر دیتے ہیں. کہا اس لیے کہ عرب جو ہے کیا ہے مکروہ سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں توالی حرکات کیوں اسے بولنے میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے اور یہ عرب جو ہے وہ بولنے میں آسانی کو بہت زیادہ مد نظر رکھتے ہیں. وانما سکنوه آخر کلمہ آخر فعل کو ساکن دیتے تھے. کیوں کراہت توالی اربع متحرکات چونکہ مکروہ سمجھتے ہیں 4 حرکتوں کے ایک ساتھ آ جانے کے اوپر ایک ہی کلمے میں. وہم انما یکرہون ذالک فی الکلمۃ الواحدہ. ٹھیک ہے اور یہ چیز جو مکروہ سمجھتے ہیں ایک کلمے میں ٹھیک ہے فدل ذالک علی ان الفاعل مع فعلہ کالکلمۃ الواحدہ. اچھا ان کا مکروہ جاننا 4 حرکات کا ایک کلمے میں کیا ہے مکروہ ہے توالی حرکات کا اور اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں ضربتو و ضربنا میں کیا کرتے ہیں وہ اس کو کیا کرتے ہیں ساکن کر دے. اس کا مطلب کیا ہے کہ فعل و فاعل کو وہ کلمہ واحدہ سمجھتے ہیں. متوازن فضل ذالک علی ان الفاعل مع فعلہ کل کلمہ واحدہ نہیں کل کلمہ واحدہ ہے. ٹھیک ہے جی
والاصل فی المفعول ان ينفصل مع الفعل، ٹھیک ہے، اور مفعول میں اصل کیا ہے کہ وہ فعل سے کیا ہو، منفصل ہو، ٹھیک ہے، جدا ہو. کیا مطلب؟ بأن يتأخر عن الفاعل، کہ پہلے فعل آئے، ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول. ويجوز تقديمه على الفاعل ان خلا ما سيذكره. ہاں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول کو کیا کیا جاتا ہے، مقدم کر دیا جاتا ہے فاعل کے اوپر، اور یہ کب ہوتا ہے؟ انشاءاللہ ہم آگے جو ہے وہ اس بحث کو پڑھنے والے ہیں. فتقول ضرب زیدا عمرو، کہہ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بس انشاءاللہ. وہذا معنہ وقد یجاء بخلاف الاصل، جو بیت میں انہوں نے کہا ہے، بس انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. واشار بقوله وقد يجيء المفعول قبل الفعل، یہ جو کہا ہے کہ مفعول جو ہے وہ کبھی کبھی فعل سے بھی مقدم ہو جاتا ہے، ایاک نعبد، ہے نا، الا ان المفعول قد يتقدم الفعل وتحت هذا قسمان. اس سے اشارہ کیا ہے کہ مفعول جو کبھی کبھی فعل پر مقدم ہو جاتا ہے، اور یہ دو جگہوں پر ہے، ٹھیک ہے. کبھی کبھی کیا اس کا مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا مقدم کرنا جو کیا ہے جائز ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مقدم کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. اچھا، احدہما، اس کے تحت جو دو باتیں آتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ما یجب تقدیمہ، کہ جہاں پر مفعول کا فعل کے اوپر مقدم کرنا کیا ہے، واجب ہوتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ بہت آسان سی بات ہے، بہت آسان بات ہے کہ جب مفعول ایسے کلمات میں سے ہو کہ مما لہ الصدارہ، کہ جو صدارت طلب ہو، یعنی جو ابتدائی کلمے میں ہی ہمیشہ آتے ہیں، اور وہ مفعول واقع ہو جائے. جی ہاں ٹھیک ہے، دیکھیے وذالک کما اذا کان المفعول اسم شرط نحو این تضرب اضرب، جب مفعول کیا ہو اس میں شرط ہو جائے، تو اس میں شرط کیا ہے، اس کو مما لہ الصدارہ ہے، لہٰذا اس کو آپ کیا کہیں گے، این تضرب اضرب. واضح انشاءاللہ. تو این کیا ہے؟ مفعول مقدم ہے، واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے جب مفعول جو کیا ہے اس میں استفہام واقع ہو، تو اس کو بھی مما لہ الصدارہ ہے، نحو ای رجل ضربتا، واضح انشاءاللہ. یہاں پر بھی ایا جو کیا ہے یہ مفعول مقدم ہے، اور یہ وجوباً ہے، واضح انشاءاللہ. ہاں. او ضمیرا منفصلا لو تاخر لازم اتصالہ، یا پھر اس وقت بھی واجب ہے آپ کو مفعول کا مقدم کر دینا فعل کے اوپر کہ جب مفعول ضمیر منفصل ہو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کہ اگر آپ اس ضمیر کو فعل سے مؤخر کریں گے تو کیا ہے، وہ ضمیر پھر منفصل نہیں رہ جائے گی بلکہ اس کا متصل کر دینا واجب ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے مثال سنیے گا، بہت آسان سی بات ہے، جیسے ایاک نعبد کہنا آپ کے لیے واجب ہے، واضح انشاءاللہ. اسی طریقے سے اگر نعبد ایاک نہیں کہہ سکتے، اگر یہ ضمیر جو ایاک ہے منفصل، ضمیر منفصل، اگر اس کو فعل کے بعد لائیں گے تو پھر نعبد ایاک نہیں ہوگا بلکہ متصل ہو جائے گی، نعبد کا، واضح انشاءاللہ. ہاں دیکھیے، یا پھر یہ کہ جب ضمیر منفصل ہو مفعول، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کہ اگر اس کو آپ متاخر کیجئے فعل سے تو وہ کیا ہو جائے، وہ متصل میں تبدیل ہو جائے، نحو ایاک نعبد، بات آتا ہے انشاءاللہ. جی. فلو اخر المفعول لازم الاتصال، فلو اخر المفعول لازم الاتصال، اگر مفعول کو مؤخر کیا گیا تو اتصال لازم آ جائے گا. وکان یقال نعبدک فیجب التقدیم، تو کیا ہو جائے گا، وہ نعبدک ہو جائے گا ایاک نعبد سے. تو اس صورت میں کیا ہے، واجب ہے مقدم کر دینا فعل، مفعول کو فعل کے اوپر. بخلاف قولک الدرہم ایاہ آتیتک، بخلاف کس کے، اس مثال کے، ٹھیک ہے. ہاں. فإنہ لا یجب تقدیم ایاہ، یہاں پر ایاہ کا آتیتک کے اوپر مقدم کرنا واجب نہیں ہے. لأنک لو اخرتہ لجاز اتصالہ و انفصالہ، اس لیے کہ اگر آپ اس کو مؤخر کریں گے تو کیا اس کو متصل بھی رکھ سکتے ہیں اور منفصل بھی رکھ سکتے ہیں. علی ما تقدم فی باب المضمرات، ضمیر کی بحث میں اس بات کو ذکر کر چکے. فکنت تقول الدرہم آتیتک بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو ایاہ کی ضمیر ہے یہ متصل ہوگا یہاں پر، وہ آتیتک ایاہ بھی کہا جا سکتا ہے. بات واضح انشاءاللہ. ضمیر میں بتایا تھا کہ مقدم کریں ہم تو مطلب اتصال لازم ہوگا. تو ضمائر میں جو ہے اس میں مطلب دو شرطیں بتائیں، جیسے کہ دو ضمیر ہوں اور ایک اول جو ہے عارف و ثانی سے، اور جیسے سلنی یا ہو اور سلنی ہو یا ہو، اور ایک ہے خلتو کا ہو یا خلتو کا. تو اس میں ایک اور بھی تھی کہ کانا کی، جو اگر کانا کسی اخوات کا بھائی، مطلب اخوات، ہاں کانا اخوات تو صحیح، کانا کا اخوات، تو اس کی خبر کو بھی جو ہے ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں، مطلب منفصل لا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے بالکل ٹھیک ہے. والثانی جو کہا تھا دو اس کے مورد دو آئیں گے، وہ یہ جہاں جواز الوجہین، یعنی کیا مطلب آپ مقدم بھی کر سکتے ہیں مؤخر بھی. ما یجوز و تقدیم و تاخیر، جہاں پر تقدیم و تاخیر دونوں جائز ہے. نحو ضرب زید عمرا،
ٹھیک ہے. ہاں فتقول امرن ضربا زیدن کہا جا سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. بات ان شاء اللہ. اب بیت دیکھیے, والاصل فی الفاعل ان یتصل, فعل میں اصل کیا ہے کہ یہ متصل ہو کس سے, فعل سے. ٹھیک ہے. والاصل فی المفعول ان ينفصل, اور مفعول میں اصل کیا ہے کہ یہ منفصل ہو فعل سے, یعنی کیا مطلب پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول. وقد یجاء بخلاف الاصل, اور کبھی کبھی کیا ہے, ہاں خلاف اصل کون سا والے, جو اوپر جو کہا ہے کہ مفعول میں منفصل ہوتا ہے, یہ اس کے برخلاف کبھی ہو جاتا ہے کہ مفعول مقدم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وقد یجیء المفعول قبل الفعل, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول جو ہے وہ کیا ہے فعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے. اور انشاءاللہ ٹھیک ہے. وأخر المفعول ان لبس حضر او اضمر الفاعل غیر منحصر. ٹھیک ہے. ہاں یہاں پر بھی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ مفعول کے حوالے سے گفتگو ہے. ٹھیک ہے کہ مفعول میں ہم نے کیا پڑھا کہ مفعول میں اصل کیا ہے کہ وہ آخر میں ہی آئے. ہاں اب دیکھیے, اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ واجب ہے مفعول کا کہ وہ آخر ہی میں رہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ مقدم نہیں کر سکتے. یہ کب ہے کہ یہ دو مورد میں ہے. پہلا مورد کیا ہے کہ جب مفعول کے مقدم کرنے سے التباس آ جائے مخاطب کے ذہن میں, وہ سمجھ نہ پائے کون مفعول ہے کون کیا ہے فاعل ہے. جیسے کیا ہے ضرب موسیٰ عیسیٰ, ان شاء اللہ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو واجب ہے کہ موسیٰ جو ہے اگر ضرب موسیٰ عیسیٰ کرے تو اس طریقے سے موسیٰ فاعل ہی ہوگا اور عیسیٰ جو کیا ہے مفعول ہی ہوگا. حالانکہ اس کے برخلاف کہا گیا ہے لیکن اس کو انہوں نے منع کیا ہے کہ یہ صحیح مطلب نہیں ہے. اچھا, اور دوسری بات کہا کہ جب کیا ہو او اضمر الفاعل غیر منحصر. ٹھیک ہے, کہ جب فاعل کیا ہو ضمیر ہو اور غیر منحصر ہو. ہاں ان شاء اللہ. ہاں تب بھی جو کیا ہے واجب ہے. ٹھیک, یہ جو وہ تقدیم الفاعل المفعول, واجب ہے فاعل کا مقدم کرنا کس کے اوپر, مفعول کے اوپر. یعنی اگر بزبان دیکھ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ واجب ہے مفعول کا مؤخر کرنا فاعل سے. کب اذا خیف التباس احدہما بالآخر, کب کہ جب ملتبس ہونے کا خطرہ ہو. ٹھیک ہے, مل جانے کا خطرہ ہو ایک سے دوسرے کا. یعنی کیا, یعنی یہ کہ جو فاعل ہو مفعول ہو جائے, مفعول جو کیا ہے فاعل ہو جائے. کما اذا خفی الاعراب فیہما, جیسے کیا ہے جب وہ دونوں میں کیا ہو, اور یہ کب ہے جیسے جب دونوں کا اعراب مخفی و تقدیری ہو. ٹھیک ہے. ولم توجد قرینۃ تبین الفاعل من المفعول, اور کوئی ایسا قرینہ بھی نہ ہو کہ جو فاعل کو مفعول سے بتا سکے. لیکن دیکھیے اگرچہ اعراب تقدیری ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر قرینہ موجود ہے تو آپ جو ہے مقدم مؤخر کچھ بھی کر سکتے, کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے ابھی مثال دیں گے اکل الکمثر یحییٰ, واضح ان شاء اللہ. تو یہاں پر کیا ہے, چونکہ قرینہ موجود ہے کہ کمثر یحییٰ کو نہیں کھا سکتا بلکہ یحییٰ ہی جو ناشپاتی کو کھا سکتا ہے. ٹھیک, وذالک ان ضرب موسیٰ عیسیٰ, یہاں پر کیا ہے یہ مثال کس کی, التباس کی, کہ اگر آپ مقدم نہیں کریں گے فاعل کو تو یہاں پر التباس ہوگا. ٹھیک ہے, فیجب, تو یہاں پر واجب ہے کہ کون موسیٰ فاعلا و عیسیٰ مفعولا. ٹھیک ہے. ہاں تو وہذا ہوا مذہب الجمہور, جمہور نحویین نے اسی کو اختیار بھی کیا ہے. لیکن اس کے برخلاف واجاز بعضهم یعنی بعض النحویین تقدیم المفعول فی ھذا ونحوہ, جبکہ بعض نحویوں نے اس میں بھی کیا ہے التباس کی صورت میں بھی ہاں مقدم کرنے کی اجازت دے رکھی ہے کہ مفعول کو مقدم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور کہا ہے کیا, لأن العرب لها غرض فی الالتباس کما لها غرض فی التبیین. اور وجہ کیا بتائی, وجہ یہ بتائی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عرب جو کیا ہے التباس میں بھی کسی بات کو مبہم رکھ کے بھی کیا ہے مقصد بتانا چاہتے ہیں. ہاں غرض چاہتے ہیں کہ ملتبس سامنے والا یہ بات نہ سمجھ پائے, میں کہہ بھی دوں اور وہ بات بھی نہ سمجھ پائے. جس طریقے سے بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے اس طریقے سے التباس کا بھی ہدف و مقصد ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب اس کو اختیار نہیں کیا. سنیے, فَإِذَا وَجَدْتَ قَرِينَةٌ, اب آئیے تو اصل کیا ہے کہ اگر بنا قرینے کے ہو, ٹھیک ہے, اور التباس کا خطرہ ہو تو فاعل مقدم رہے گا, اصل کے حساب سے آئیے مفعول جو کیا مؤخر رہے, اور یہ واجب ہے. لیکن اگر قرینہ موجود ہو, فَإِذَا وجدت قَرِينَةٌ تُبَيِّنُ الْفَاعِلَ مِنَ الْمَفْعُولِ, لیکن اگر قرینہ موجود ہو کہ جو فاعل سے مفعول کو بتائے صاف طور پر کہ یہ فاعل اور یہ مفعول ہے, تو جاز تقدیم المفعول و تاخیرہ. ٹھیک ہے, تو جائز ہے کہ مفعول کو مقدم کر دیا جائے اور فاعل کو مؤخر کر دیا جائے. فتقول اکل موسیٰ الکمثر, ٹھیک ہے, واکل الکمثر موسیٰ, دونوں آپ کہہ سکتے ہیں. وہذا ما نقول واخر المفعول ان لبس حضر. ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب ہے. بات واضح انشاءاللہ.
वमा न करो दूसरा मोरीद औ उज़मिर अल-फ़ाइल गैर मुनहसिर अन्नहु, यहाँ पे क्या कहना चाहिए, यजिब अइज़न तक़दीमुल फ़ाइल व ताख़ीरुल मफ़ऊल, यानी हसब असल लाना ज़रूरी है कि फ़ाइल पहले और मफ़ऊल बाद में। कब? इज़ा कान अल-फ़ाइल ज़मीरन गैर महसूर, जब फ़ाइल क्या हो, ज़मीर हो और ये ज़मीर क्या है, महसूर ना हो, गैर महसूर हो, जैसे ज़रब तो ज़ैदन में, ठीक है। अब इसके बरखिलाफ़ हो, लेकिन फ़इन कान ज़मीरन महसूरन, लेकिन अगर फ़ाइल जो क्या है ज़मीर महसूर हो, जो कि अगले वाली बात आने वाली है, अगर फ़ाइल ज़मीर महसूर होगी तो इस सूरत में क्या है, वाजिब है इसका कि फ़ाइल को मुअख्खर किया जाए। नहु मा ज़रब ज़ैदन इल्ला अना, बात आता है इंशाअल्लाह। वमा बे इल्ला औ बे इन्नमा इन हसर अखिर वक़द यस्बिक़ु इन क़स्दुन ज़हर, बात आता है इंशाअल्लाह। इस शेर में क्या बयान किया गया है, इस शेर में ये बयान किया गया कि फ़ाइल और मफ़ूल में से जो महसूर हो, ठीक है, उसे मुअख्खर लाना वाजिब है, उसे आखिर में लाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी मुराद जो है क्या है महसूर से अगर ज़ाहिर हो जाए तो फिर पहले भी लाया जा सकता है, वरना असल क्या है, असल ये है कि फ़ाइल और मफ़ूल में से जो महसूर होगा उसको मुअख्खर लाया जाए। हाँ, लेकिन अगर मुराद जैसे यहाँ पर था कि अकला अलकुमसर यहिया में या मूसा में, है ना, मुराद ज़ाहिर है तो उसको मुक़द्दम कर सकते हैं। बात वाज़ेह इंशाअल्लाह जी। अब इसको समझने के लिए ज़रा सा एक मतलब लाइन है वो आपको समझनी होगी छोटी सी, वो ये है कि हस्र जो होता है, ठीक है, हस्र ये दो तरीके से है। हस्र जो है वो क्या है, ये कभी हस्र बे इन्नमा है और हस्र जो क्या है बे इल्ला है, वाज़ेह इंशाअल्लाह, ठीक है। हस्र बे इल्ला में क्या है कि वजब अत-ताख़ीर, हस्र बे इन्नमा में कि ताख़ीर जो क्या है वाजिब है, ठीक है। वला यजूज़ु अत-तक़दीम, ठीक है, इंदल जमीर कह लीजिए आप, ठीक है। सब कहते हैं कि अगर हस्र जो क्या है ये इन्नमा के ज़रिए से है तो वही आ रही, असल क्या है जो भी हमने पढ़ा कि वमा बे इल्ला व बे इन्नमा इन हसर, ठीक है, अखिर, उसको आप आखिर में रखिएगा, ठीक है। अब वो चाहे फ़ाइल हो या मफ़ूल हो, अगर इन्नमा के ज़रिए से महसूर है तो वो आखिर में ही आएगा। रही बात बे इल्ला में, अगर ये हस्र जो क्या है इल्ला के ज़रिए से है, वाज़ेह इंशाअल्लाह। यहाँ पर तो घर से असल क्या है कि यहाँ पे भी ताख़ीर हो, लेकिन कभी कभी क्या है यहाँ पर तक़दीम भी हो जाता है, वाज़ेह इंशाअल्लाह। हाँ, और तक़दीम की भी सूरतें इंशाअल्लाह अभी हम इसको पढ़ लेंगे। आप इजमाली तौर पर ये बात को, इस बात को ध्यान में रखिए कि इन्नमा के ज़रिए से अगर हस्र है हमेशा आखिर में आएगा। इल्ला में क्या है, इख्तिलाफ है, ठीक है। इल्ला में इख्तिलाफ क्या है कि अगर फ़ाइल होगा तो मुक़द्दम होगा, मफ़ूल होगा मुक़द्दम होगा। इसको इंशाअल्लाह देखिए पढ़ते हैं। और ये जो है इसके हवाले से उलमा बयान फरमाते हैं कि ये जो है फ़ाइल की बहस की सबसे सख्त इबारत है, सख्त बैत है, ठीक है। हाँ, इसको जहन में रखिएगा। तो अगर आना हो और कोई टफ सवाल बनाना चाहे फ़ाइल की बहस में तो आपको इससे पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, सुनिए और बैत पढ़ लेते हैं चूँकि बैत में कोई ख़ास नहीं है। वमा बे इल्ला औ बे इन्नमा इन हसर, ठीक है। वमा नहीं है अल्लज़ी, ठीक है, वो अल्लज़ी। अब यहाँ पे अल्लज़ी है, चाहे सवा उनका ना फ़ाइलन औ मफ़ूलन, ठीक है, चाहे वो फ़ाइल हो या मफ़ूल हो, जो इल्ला के ज़रिए से या इन्नमा के ज़रिए से महसूर हो तो आप क्या है अखिर, आपको क्या है वाजिब है कि आप उसको क्या कीजिए, हाँ, मुअख्खर करें। क्यों? ताकि सामे के ऊपर क्या है कोई इल्तिबास न रह जाए। वक़द यस्बिक़ु इन क़स्दुन ज़हर, लेकिन हाँ अगर मकसद आपका ज़ाहिर हो रहा है तो फिर क्या है आप तक़दीम कर सकते हैं। अगरचे वो महसूर था लेकिन उसको मुक़द्दम किया जा सकता है, लेकिन नहीं, यही बात है, इसलिए हमने इसको बताया आपको कि ये बात दोनों में नहीं हो सकती। इन्नमा में मुत्तफ़िक़ अलैह है कि मुक़द्दम नहीं हो, बस इल्ला में जो क्या है आपको ये इजाज़त दी गई है। बताओ इंशाअल्लाह। अब देखिएगा पूरी बहस पढ़ लेंगे, इन्नमा की कोई मिसाल नहीं आएगी, कोई बात नहीं आएगी, बल्कि इन्नमा के मुतालिक कह देंगे कि नहीं वो उससे चाहे क़स्द ज़ाहिर हो फिर भी मुक़द्दम नहीं कर सकते। ये बात अगर समझ आएगी तो बहुत आसानी से पूरी बहस समझ में आ जाएगी। पूरी बहस तवील है लेकिन समझ में आ जाएगी। सुनिए, यक़ूल इज़न हसर अल फ़ाइल अविल मफ़ूल बे इन्नमा, जब फ़ाइल या मफ़ूल ये माँ है, हाँ, व माँ बे इल्ला,
جب فاعل و مفعول جو کیا ہو منحصر ہو کس کے ذریعے سے؟ انما کے ذریعے سے. دیکھیے گا تو کیا ہے وجب تاخیرہ، تو اس کا مؤخر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. جو بھی محسوس ہو ہاں دونوں کا جو محصور ہوا اس کو آخر میں لایا جائے گا. وقد يتقدم المحصور من الفاعل والمفعول على غیر المحصور. لیکن کبھی کبھی ہے، دیکھیے یہاں پر حکم بتا دیا، انما کو ایک دم سے خارج کر دیا اس بحث سے. اب جو تقدیم و تاخیر کی بات آئے گی وہ اللہ کے متعلق ہے. ہاں وقد لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو محصور ہوتا ہے وہ متقدم ہو جاتا ہے، وہ آگے پہلے آ جاتا ہے، چاہے وہ فاعل میں سے ہو یا مفعول میں سے ہو. کب؟ کس کے اوپر؟ غیر محصور کے اوپر. ٹھیک ہے، لیکن کب؟ اذا ظہر المحصور من غیرہ، جب محصور غیر محصور سے ظاہر ہو جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بتانے والے یعنی سامنے والا کے پاس کوئی التباس نہ رہ جائے. انشاءاللہ. لیکن اگر التباس کی صورت ہے تو پھر تو واجب ہے آپ کو مؤخر کرنا. لیکن اگر التباس نہیں ہے، مطلب آپ کا بات آپ کی واضح ہے، اس تک پہنچ رہی ہے، تو پھر آپ اس کو مقدم کر سکتے ہیں. یہ بھی انما کے غیر میں یعنی اللہ میں. ٹھیک. وذالک کما اذا کان الحصر باللہ. اور یہ کب ہے؟ دیکھیے یہ کب ہے؟ جب حصر کیا ہے؟ اللہ کے ذریعے سے ہو. مطلب کیا ہے کہ انما کو خارج کر دیا. ٹھیک ہے. فاما اذا کان الحصر بانما، لیکن اگر یہ حصر جو کیا ہے انما کے ذریعے سے ہو فانه لا يجوز تقدیم المحصور. تو اس صورت میں کیا ہے؟ محصور کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے. یہ جو عبارت جو ہے گرچہ یہ بہت مختصر سی ہے جو میں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کی روح ہے پوری بحث کی. سمجھ رہے ہیں؟ اگر زحمت نہ ہو تو اوپر جو اس کو بس خالی ایسے لکھ لیجئے تاکہ کل چل کے کوئی مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے. فإنه لا يجوز تقدیم المحصور اذ لا يظهر كونه محصورا الا بتاخیرہ. اس لیے کہ یہاں پر جو کیا ہے محصور کا مقصد ظاہر نہیں ہوتا ہے مگر کب؟ کہ جب وہ تاخیر ہو، جب وہ مؤخر ہی رہے. جی ہاں. اذ لا يظهر كونه محصورا الا بتاخیرہ. اس لیے کہ جو محصور ہوتا ہے انما کے ذریعے سے اس کا مقصد ظاہر نہیں ہوتا ہے مگر تکب کہ جب آپ اس کو مؤخر کیجیے گا. ہاں محصور بانما میں. ٹھیک ہے. بخلاف المحصور باللہ فإنه يعرف بكونه واقعا بعد الا فلا فرق بين ان يتقدم او يتأخر. بخلاف کس کے؟ اللہ کے. اس لیے کیا ہے اللہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو، یعنی سامنے والے کو کوئی التباس نہیں رہتا ہے. يعرف بكونه واقعا بعد الا فلا فرق بین ان يتقدم او يتأخر. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بعد ہو یا اللہ کے پہلے ہو. بات انشاءاللہ. فمثال الفاعل محصور، جہاں تک بات رہی کہ فاعل جو کیا ہو محصور ہو انما کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. انما کے ذریعے سے فاعل محصور. اس کی مثال کہہ رہے انما ضرب عمرا زید. دیکھیے گا یہاں پر کیا ہے؟ فاعل زید محصور ہے اور اس کو کیا ہے وجب تاخیر، اس کو آخر میں لایا گیا ہے. ومثال المفعول المحصور بانما، انما کے ذریعے سے مفعول کے محصور ہونے کی مثال. ٹھیک ہے. انما ضرب زید عمرا. اور دونوں مثال میں دیکھیں آپ نے بالکل آخر میں آئے دونوں. ٹھیک ہے. ہاں. ومثال الفاعل محصور باللہ، اللہ کے ذریعے سے فاعل کے محصور ہونے کی مثال ما ضرب عمرا الا زید. بات ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے مثال؟ شاہد مثال زید اللہ کے ذریعے سے محصور ہے اور آخر میں آیا ہے. ومثال المفعول اور اصل کے مطابق آیا ہے. ومثال المفعول المحصور باللہ، اور اللہ کے ذریعے سے مفعول کے محصور ہونے کی مثال ما ضرب زید الا عمرا. یہ بھی اصل کے مطابق ہے. بات ہے انشاءاللہ. ومثال تقدم، دیکھیے گا. اور ہم نے کیا کہا کہ اللہ میں کبھی کبھی فاعل یا فعل جو کیا ہے محصور ہونے کے باوجود مقدم ہو جاتے ہیں. اس کی مثال ومثال تقدم الفاعل المحصور باللہ، اللہ کے ذریعے سے فاعل محصور ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود کیا ہے وہ مقدم ہو گیا ہے. قولو کا ما ضرب الا عمر زیدا. بات آتی انشاءاللہ. جی وہ سنیے بیت شعری. فلم یدری الا اللہ ما حیجت لنا عشیۃ آناء الدیار وشامها. ٹھیک ہے. اس کا اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے. ما حیجت لنا کہ جو ہمارے لیے مشکل پیدا کی ہے. کس نے؟ عشیتاً، یعنی مشکل پیدا کی ہے کب؟ شام کے وقت. عشیتاً کہتے ہیں کیا ہے؟ زوال کے بعد سے لے کر غروب تک کے وقت کو، یعنی عشاء کا وقت کہہ لیجیے آپ. نہیں عفواً عشاء عصر کا وقت. ٹھیک ہے. ہاں. تو کہہ رہے ہیں مقصد کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا ہماری مشکلوں کو
کہ جو مشکلیں پیدا کی ہیں شام کے وقت میں، عصر کے وقت میں، کس نے؟ آنا الدیار و شامہا، ٹھیک ہے، ہاں ہمارے گھر کی نالیوں میں، ٹھیک ہے، اور اس کی بدبو نے. یہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پانی وغیرہ گھر میں نہ گھسے، لوگ گھر کے چاروں طرف جو ہے گڑھا وڑا کھود دیا کرتے تھے، نالیاں جس کو ہم آج بولتے ہیں. تو اس نالی کی وجہ سے جو بدبو ہوتی ہے اس سے جو مشکل پیدا ہوتی ہے سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا. یہ شاعر کہنا چاہ رہا ہے. محل شاہد اس میں کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے کہ اللہ کے ذریعے سے اللہ مقدم ہوا ہے. حاضر انشاءاللہ، ہاں ماہیجت کے اوپر، حاضر انشاءاللہ مفعول کے اوپر، حاضر انشاءاللہ. وہ مثال و تقدیم المفعول، یہاں اشیت جی یعنی فاعل جو مقدم ہوا ہے اشیت کے اوپر ہوا ہے. نہیں اس کے اوپر تو خود ایک فعل و فاعل جی ہے. ہاں، تو وہ مطلب جملہ جو ہے کیا ہے وہ ہوگا، جملے مفعولیہ ہوگا. خود معقول بنا سکتے ہیں نا مفعول. جی نہیں، یہ دو مفعولی ہوتا ہے نا، درا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پہلا ہے اور دوسرا اشیتن ہے. حاضر انشاءاللہ. وہ مثال و تقدیم مفعول المحصور باللہ قولوں کا، اور اللہ کے ذریعے سے مفعول کے محصور ہونے کی مثال، جبکہ یہاں پر کیا ہے وہ مقدم ہے، ہونا چاہیے تھا کہ مؤخر ہو لیکن یہاں پر مقدم ہے. قولوں کا ما ضرب الا امرا زید، جبکہ ہونا چاہیے تھا کہ امرن کو مؤخر لیکن یہاں پر مقدم ہو گیا. بات واضح انشاءاللہ. ہم نے کہا کہ اللہ میں یہ چیز آپ کے لیے جائز ہے. ومنہ قولہ، اور ایک اور بیت کی مثال اسی میں سے ہے، یعنی کیا کہ جب مفعول جو کیا ہے محصور ہوتے ہوئے اللہ کے ذریعے سے مقدم ہو گیا ہے. تزودت من لیلہ بتکلیم ساعۃ، ٹھیک ہے، فما زاد الا ضعف ما بی کلامہا. بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی محبوبہ سے، یعنی لیلا سے، خاتون کا نام، میں نے لیلا سے کچھ گھڑی بات کرنے کو زیادہ راہ بنایا. ٹھیک ہے، یعنی میں نے سفر کیا، اس میں کوئی مطلب زیادہ راہ وغیرہ نہیں لیا، کہا کہ بس اسی سے بات کر لوں گا تو پیٹ بھر جائے گا مثلا. ٹھیک ہے، تو میں نے یعنی یہ عاشقی، میں نے محبت کے مارے لیلا سے گفتگو کرنے کو ہی زیادہ راہ سمجھ لیا. ٹھیک ہے، فما زیادہ الا ذی فما بھی کلام ہوا، لیکن وہ عاشقی اتر گئی. جو سوار تھی وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس سے بات کرنے سے سوائے مجھ میں کمزوری کے اور کچھ جو کیا ہے اضافہ نہیں ہوا. بات ہے انشاءاللہ. فما زیادہ الا ذیفا ما بھی کلام ہوا، اس کے کلام سے سوائے میرے اندر ناضاف کے اور کسی چیز کی اضافت نہیں ہوئی. ظاہر سی بات ہے. ٹھیک. محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ کہ اللہ کے بعد ذیفا مفعول ہے اور مقدم ہو گیا ہے کلامہا فاعل کے اوپر. بتا انشاءاللہ. ھذا معنی کلام المصنف. بتا انشاءاللہ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَحْصُورَ بِإِنَّمَا لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ. ٹھیک ہے، اور یہ بات متوجہ رہیں. وَاعْلَم یہاں پر علم جو کیا ہے یہاں پر علم اس لیے آیا ہے تاکہ آپ متوجہ رہیں، تنبیہ کے لیے کہ انما میں کبھی آپ یہ مثال نہیں پیش کر سکتے ہیں. وَأَمَّا الْمَحْصُورُ بِإِلَّا فَفِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِب. لیکن جہاں تک رہی بات جو کیا ہے اللہ کے ذریعے سے محصور کی، تو اس میں 3 مذاہب ہیں. بہت آسان سی بات. 3 مذاہب کون کون سے؟ الجواز مطلقاً، ٹھیک ہے، المنع مطلقاً، اور تیسرا جو کیا ہے تفصیل والی بات. تفصیل والی بات وہی جو ہم نے ابھی اوپر کہی ہے. ہاں سنیے تو بات واضح ہو گئی. ہاں، یہ انما کے ذریعے سے محصور اگر ہو تو وہ مقدم آخر میں ہی رہے گا. اللہ میں 3 حالتیں جو پہلا مذہب احد وہ مذہب اکثر البصرین، بس ان کا کہنا ہے کیا؟ والفراء و ابن الانباری انه لا يخلو اما يكون المحصور بها فاعلا او مفعولا، کہ اللہ کے ذریعے سے یا تو فاعل کو آپ محصور کریں گے یا مفعول کو، ہے نہیں؟ ٹھیک. فإن كان فاعلا امتنع تقدیمه، اگر اللہ کے ذریعے سے فاعل کو آپ کیا ہے یہ سوال آ سکتا ہے اگر کرنا ہو کسی نے، تو جو حالات ہیں مذاہب ہیں اللہ کے محصور میں اس کو کیا ہے آپ ذکر کیجئے. تو ایک اچھا سوال بن جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ جو اللہ کے ذریعے سے جو آپ محصور کریں گے یا تو فاعل کو کریں گے یا مفعول کو کریں گے. بتا دیں انشاءاللہ. ہاں اب آئیے، اگر فاعل کو اللہ کے ذریعے سے محصور کر رہے ہیں تو کیا ہے امتنع تقدیم، تو اصل کے مطابق لانا ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ ہاں یجب و تاخیرہ، فاعل کو کیا ہے آخر میں لانا، محصور کو آخر میں. نہیں، امتنع تقدیم الفاعل. ہاں چونکہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اصل یہ پڑھا ہے کہ جو محصور ہوگا وہ آخر میں آئے گا. اب یہاں پر فاعل محصور ہوا ہے تو کیا ہے آخر میں آئے گا. فلا تو بس آپ یہ جائز نہیں ہے آپ کا کہنا ما ضرب الا زید امرا، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ کیا کہنا ہوگا؟ بلکہ کہنا ما ضرب الا امرا زید، زید کو آپ کو لاسٹ میں لانا ہوگا. واضح انشاءاللہ. ہاں
اب آئیے بات، جب آپ سنیے اب یہاں سے فاما قولہ، یہاں سے ایک اشکال مقدر کہا کہ حضور اے بصرین آپ جو ہے اس کو منع کر رہے ہیں، جبکہ ابھی ہم نے، چلیے اس کو آپ نے جواب دے دیا، ابھی ہم نے ایک مثال پڑھی ہے فلم یدری الا اللہ ما حیجت میں، کہ اللہ جو کیا ہے فاعل تھا، اللہ کے ذریعے سے محصور ہوا ہے اور مقدم ہوا ہے ماہیجت کے اوپر، اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر جو ماہیجت ہے نا یہ ہاں اس کو جو کیا ہے اس کے لیے ہم اس کے لیے عامل جو کیا ہے درا محذوف ہے، ٹھیک دیکھیے ہاں فاما قول، تو اشکال آپ سمجھ گئے، اشکال مقدر اب جواب دے رہے ہیں فاما قول، رہی بات ہے کہ اگر آپ اس مثال کو ہم پر لا کے عرض کر رہے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہوگا، جہاں پر فاعل جو کیا مقدم ہوا ہے، تو کہ اس کا جواب یہ ہے کہ فلم یدر الا اللہ ما حیت لنا میں فاولا، یہاں پہ تعویل کریں گے کہ اللہ ان ما حیجت، یہ کیا ماہیت جو مفعول ہوا ہے بفعل محذوف، فعل محذوف کے ذریعے سے، والتقدیر درا ما حیجت لنا، بات واضح انشاءاللہ جی. فلم يتقدم الفاعل المحصور المفعول، بس یہاں پر فاعل محصور مفعول نہیں پہ محصور نہیں ہوا ہے، بات انشاءاللہ کیوں؟ لأن هذا ليس مفعولا للفعل المذکور، اس لیے کہ یہاں پر جو کیا ہے ما بقیت جو ہے وہ ماہیجت جو ہے کیا ہے یہ فعل مذکور کا یعنی یدرے کا جو کیا ہے یہ مفعول نہیں ہے، بات انشاءاللہ بلکہ درا کا ہے، اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں، بات واضح انشاءاللہ. دوسری بات کہ ہم نے کیا کہا تھا، لا یخلو اما یکون محصورا فاعلا او محصورا بالا، یا اللہ کے ذریعے سے کیا ہے مفعول جو کیا محصور ہوگا، وان کان المحصور مفعولا، اور اگر اللہ کے ذریعے سے محصور جو کیا مفعول ہوگا تو اس صورت میں جاز تقدیمہ، تو اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے، نحو ما ضرب الا امرا زید، محل شاہد کیا ہے امرن ہے، جو کہ اللہ کے ذریعے محصور ہوا اور مقدم ہوا ہے، جبکہ اصل کیا تھا کہ مؤخر ہونا چاہیے تھا. اور انشاءاللہ تو یہ ایک مذہب ہے جنہوں نے کیا ہے تفصیل کیا فاعل اور مفعول کے درمیان میں، بتا انشاءاللہ. دوسرا مذہب وہ ہوا مذہب الکسائی، دیکھیے یہ کسائی کا مذہب ہے کہ انہو یجوز تقدیم المحصور بالا فاعلا کان او مفعولا، کہ جائز ہے، ٹھیک ہے ہاں مقدم کرنا اس کو فاعل اور مفعول، ہاں اللہ کے ذریعے سے، چاہے وہ فاعل ہو یا مفعول ہو دونوں کو مقدم کیا جا سکتا ہے، یعنی خلاف اصل جایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تیسرا مذہب وہ مذہب بعض البصرین، یہ بعض بصرین کا مذہب ہے، واختارہ الجزولی والشلوبین، انہوں نے اختیار کیا کہ انہو لا یجوز تقدیم المحصور بالا فاعلا کان او مفعولا، یہ بالکل دوسرے والے کے عکس، دوسرا نظریہ کیا کہ چاہے فاعل ہو یا مفعول مقدم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے تین نظریہ بہت آسانی سے بیان کیا تھا کہ اللہ کے ذریعے سے محصور کے متعلق تین نظریات ہیں، ٹھیک ہے، کہ تقدیم جو کیا ہے چاہے فاعل و مفعول ہو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرا نظریہ تھا کہ مقدم کرنا جائز ہے، اور تیسرا جو کیا ہے فاعل و مفعول میں کیا ہے آپ کو تفصیل کے قائل، اگر فاعل ہے تو مقدم نہیں کر سکتے، مفعول ہے تو مقدم کر سکتے ہیں، بتا دیں انشاءاللہ. یہ سوال ابھی ہم آپ کے ساتھ آپ سے کرنے والے تھے، آپ کو پڑھ کے کیا لگ رہا ہے؟ پھر سے مصنف کی عبارت پڑھتے ہیں بیت، تب دیکھیے بتائیے جواب دیجیے. وما بإلا او بإنما ان حسر اخر وقد يسبق ان قصد ظہر، بات ترجمہ کر دوں اس کا کہ جو ما یعنی جو فاعل ہو یا مفعول اللہ کے ذریعے سے یا انما کے ذریعے سے منحصر ہو، اس پر کیا ہے اصل یہ ہے کہ اس کو مؤخر کیجیے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے جب وہ مقصد ظاہر ہو. اب بتائیے تینوں میں سے کس کے؟ بصری دونوں ہیں، 3 نمبر والا بھی بصری ہیں اور ایک مشہور بصری ہے. پہلا والا مسئلہ جی آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ پہلا والا مطلب پہلا والا جو مذہب بصری نظر ثانی کے ساتھ مصنف یہ صحیح کہہ رہے ہیں نظریے سے، تو صاف تو کہہ رہے ہیں وقد یسبق ان قصد ظہر، اگر مقصد ظاہر ہو تو مقدم کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف فاعل کو مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدم کر سکتے ہیں چاہے وہ فاعل ہو یا مفعول ہو، بتا دیں. تو یہ کسائی کا نظریہ کے ساتھ ہے. عیسائی کے بھی نہیں ہو سکتا نا، کیوں؟ چونکہ اللہ کے ذریعے ہے، انہوں نے کہا کہ انما دو کے قائل یہ ایک کے قائل کسائی والے. انما کا تو کوئی قائل نہیں، انما کو تو آپ ہٹا ہی دیجئے. ہماری ساری بحث بس اللہ کے ذریعے سے ہے کہ اللہ کے ذریعے محصور ہونے پہ مقدم کر سکتے نہیں کر سکتے. مصنف نے کہا کہ نہیں وقد یسبق ان قصد ظاہر، اگر مقصد ظاہر ہے تو مقدم کیا جا سکتا ہے. تو کسائی والے بات ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک بہت چھوٹی مطلب یہ ہے ظاہراً بڑا، لیکن جو ہے بہت آسان ہے، کوئی مشکل اس میں نہیں، بس مثالیں پڑھ لیتے تاکہ باب الفاعل ختم ہو جائے. ٹھیک ہے 54 ہے، کل 1 گھنٹہ پڑھا تھا، آج بھی 1 گھنٹہ پڑھا، مشکل نہیں ہے. وشاء
نحو خاف ربہ علی، ٹھیک ہے. ہاں وشذ نحو زانا نورہ الشجرہ. بات ان شاء اللہ بہت آسان سی بات ہے. کہہ رہے ہیں حالانکہ تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہے اس کو، لیکن بہرحال مطلب سمجھ میں آ جائے گا. کہہ رہے ہیں شاء فی لسان العرب، یعنی شاء یعنی کثر فی لسان العرب تقدیم المفعول المشتمل على ضمیر یرجع الی الفاعل المتأخر. ہاں عرب کے یہاں مشہور ہے کیا کہ وہ مفعول کہ تقدیم المفعول ہے کہ مفعول کو جو مقدم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کے اندر کہ جو مشتمل ہو کس کے اوپر، ضمیر کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ یرجع الی الفاعل متأخرا، کہ جو فاعل کی طرف، ہاں جو فاعل کی طرف پلٹے، وہ کس فاعل کے طور پر جو کہ فاعل متأخر ہو ان شاء اللہ. یعنی کیا سیریز سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرب کے یہاں یہ بات بہت کثرت سے ہے کہ مفعول مقدم کی ضمیر فاعل مؤخر کی طرف پلٹائی جا سکتی ہے. واضح ان شاء اللہ. آپ کہیں گے کہ بھائی یہاں پر تو اشکال آئے گا کہ ضمیر جو ہے متأخر کی طرف پلٹ رہی ہے، تو کہیں گے کہ جی ہاں جو چیز قبیح ہے وہ یہ ہے عود الضمیر ہاں الی المتأخر لفظا و رتبۃ، یہ ہے قبیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اگر مفعول کی ضمیر فاعل کی طرف جو کیا ہے پلٹ رہی ہے، تو گرچہ لفظاً جو متأخر ہے لیکن فاعل کا رتبہ مفعول کے اوپر کیا ہے، وہ مقدم ہے. بتا دیں انشاءاللہ. تو اس مثال پہ دیکھیے خاف ربہ علی میں ربہ میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ علی کی طرف پلٹ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو علی فاعل ہے، اصل میں کیا تھا، خافا علی ربہ. بتا انشاءاللہ. تو یہ ربہ میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ علی کی طرف پلٹ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو علی گرچہ لفظاً جو کیا ہے وہ مؤخر ہے، لیکن فاعل ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے، ہاں اس پر کیا ہے، مفعول پر مقدم ہے. بات واضح انشاءاللہ. اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جو چیز جس کو منع کیا گیا ہے، کہ البتہ مصنف نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، جو چیز منع ہے وہ کیا ہے کہ عود الضمیر الی المتأخر لفظا و رتبۃ، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے. وشاں دیکھیے اب کہہ رہے ہیں وشذ نحو، ہاں یہ بہت شاذ ہے، کیا نادر ہے کیا کہ زانا نورہ الشجر. یہاں پر یہ ہے کہ جو ہا کی ضمیر پلٹ رہی شجر کی طرف، اور شجر کیا مفعول بھی ہے، اور مفعول جو کیا ہے وہ رتبتاً کیا ہے، رتبتاً بھی مؤخر ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ کیا ہے کہ عود الضمیر لفظاً بھی ہے اور متأخر پڑ رہی اور رتبتاً بھی، اور یہ جو کیا ہے بہت شاذ و نادر ہے. بتا دیں انشاءاللہ. ہاں یہ کبھی والی مثال ہے، بتا دیں انشاءاللہ. جی کبھی مت کہ یہ شاذ کہیے، انہوں نے شاذ سے تعبیر کیا. سنیے شاء فی لسان العرب تقدیم المفعول المشتمل علی ضمیر، کہ لسان عرب میں یہ چیز شائع ہے، کثرت سے ہے کہ مفعول، ٹھیک ہے، مفعول جو کہ مقدم ہے اور اس مفعول کے اندر ایک ضمیر ہے جو کہ پلٹ رہی ہے یرجع الی الفاعل المتأخر، جو پلٹ رہی ہے فاعل متأخر کی طرف. ایسا کر سکتے نہیں کر سکتے، کہ ہاں کثرت کے ساتھ آپ کو ملے گا، کر سکتے ہیں. اور اس کی مثال خاف ربہ علی وذالک نہ خاف ربہ علی. بات آتے انشاءاللہ. فربہ مفعول، ٹھیک ہے. ہاں وقد اشتمل علی ضمیر، اور ربہ میں ایک ہا کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ یرجع الی علی، جو کہ پلٹ رہی کس طرف، علی کی طرف. وہو الفاعل، اور علی جو ہے کیا ہے یہاں پر فاعل ہے. وانما جاز ذلک، اور یہ چیز جو ہے کیا ہے جائز ہے. کیوں؟ سنیے یہ چیز جائز ہے. وَإِنْ كَانَ فِيهِ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى مُتَأَخِّرِينَ لفظاً، جبکہ یہاں پر ضمیر جو ہے کیا ہے متأخر کی طرف پلٹ رہی ہے، جبکہ اصل یہ کہ ضمیر متقدم کی طرف پلٹے. کہا کہ یہاں پر پھر بھی کوئی مشکل نہیں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ فاعل کا جو گرچہ لفظاً یہاں پر مذکور جو کیا ہے وہ متأخر ہے، لیکن رتبتاً جو کیا ہے فاعل فی مفعول پر مقدم ہوا کرتا ہے. لأن الفاعل منوی التقدیم علی المفعول، اس لیے کہ فاعل جو کیا ہے نیت میں مفعول پر مقدم ہوتا ہے، رتبتاً مقدم ہوا کرتا ہے. اور انشاءاللہ لأن الاصل فی الفاعل ان یتصل بالفعل، اس لیے کہ ابھی ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، آج ہی پڑھے ہیں کیا کہ فاعل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل سے ملا ہوا، یعنی کیا مطلب مفعول پر مقدم. فهو متقدم رتبتاً، بس فاعل جو کیا ہے متقدم ہے کس کے اوپر، مفعول کے اوپر رتبتاً. وان تاخر لفظاً، گرچہ مثال میں یہاں پر وہ متاخر ہے. بات انشاءاللہ. فلو اشتمل المفعول على ضمیر یرجع الی ما اتصل بالفاعل فهل يجوز تقدیم المفعول علی الفاعل. اب یہاں پر بات دیکھیے، تو یہ تو ایک دم جواز کی صورت ہو گئی، متفق علیہ، سب کہتے ہیں کہ اگر مفعول میں کوئی ایسی ضمیر ہو جو فاعل کی طرف پلٹ رہی ہو تو یہاں پر صحیح ہے. لیکن ایک اور بات ہے، سنیے گا، ایک اور بات ہے، یہ سمجھیے گا تھوڑا.
وہ یہ ہے کہ مفعول جو ہے مقدم ہے اور مفعول مقدم میں ایک ضمیر ہے, ٹھیک ہے, وہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ فاعل کی طرف نہیں پلٹ رہی ہے. یہ تو جو فاعل سے مربوط ایک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مرتبط ہے, اس کے اوپر پلٹ رہی ہے. کیا اس کی طرف پلٹایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بات انشاءاللہ. تو یہاں پر کیا ہے, یہاں پر دیکھیے اختلاف ہے. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں, یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فاعل کے ساتھ ہے تو جائز ہے. بات انشاءاللہ تو جائز ہے. ہاں, یہ کہتی کہ اختلاف ہے لیکن ارجح یہ کہ جائز ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسی ابھی وہ آگے والے مسئلے کو بھی حل کر دیتے اسی میں. لیکن یہیں پر اسی کے بجائے اگر مفعول کی صورت ہو, ہاں, کہ فاعل میں ایک ایسی ضمیر ہو جو مفعول کی طرف نہیں, مفعول کی طرف تو پلٹنے کو شاذ کہہ دیا, لیکن فاعل میں ایک ضمیر ہے جو پلٹے کس کی طرف؟ مفعول کے متعلق کی طرف, جو مفعول سے مرتبط ہے. ٹھیک ہے, ابھی ایک مثال دیں گے, جار و ہندن, ٹھیک ہے, تو جار کی طرف نہیں پلٹ رہی ہے, افن یہ جار و ہندن تو یہ فاعل کی مثال ہو گئی. ٹھیک ہے, مفعول کی مثال دیں گے ضرب صاحب ہندن. ہاں, تو یہ اس پلٹا سکتے کہ نہیں, کہ وہاں پر متفق علیہ ہے کہ نہیں پلٹا سکتے. بات ہے انشاءاللہ, بات واضح ہو گئی. اب دیکھیے بات, فلو اشتمل المفعول ولا ضمیر, یہ تو اوپر والی بات جو کیا ہے متفق علیہ جائز ہے. فلو اشتمل المفعول ولا ضمیر, لیکن اگر ضمیر جو ہے وہ مشتمل ہو ضمیر میں, یعنی ضمیر کے مفعول کے اندر ایک ایسی ضمیر ہو کہ جو یرجع ہو, جو پلٹ رہی ہو, الا متصل بالفاعل, اس کی طرف کہ جو فاعل سے متصل ہے, مربوط ہے. فہل یجوز تقدیم المفعول علی الفاعل, تو کیا یہاں پر مفعول کو فاعل کے اوپر مقدم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ سوال, فی ذالک خلاف, اس میں دو قول ہیں. ارجح کیا ہے کہ کیا جا سکتا ہے. وذالک نحو, مثال سنیے, نحو ضرب غلامہ جار و ہندن. انشاءاللہ, تو یہاں پہ غلامہ میں جو ہا کی ضمیر ہے, ٹھیک ہے, یہ غلامہ یہ مفعول ہے اور مفعول کے اندر ایک ضمیر ہے ہا جو پلٹ ہے کس کی طرف؟ نہیں, جار کی طرف, ہند کی طرف پلٹ رہی ہے. جار کی طرف پلٹ, تو یہ تو ابھی اوپر کہہ چکے کہ جائز ہے. جار کی طرف نہیں, جار سے متعلق متصل, کیونکہ جار مضاف اور ہند مضاف ہے, مضاف مضاف کا ایک ہوتے ہیں, حکم ہوتے ہیں, کا حکم واحد کہتے ہیں. تو یہاں پر ہند کی طرف پلٹ رہی ہے جار کی ہاں کی ضمیر, تو یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں پر مفعول, تو پھر یہاں پر وہ اشکال آئے گا کہ نہیں, عود الضمیر. لیکن یہاں پر بھی وہی والی بات ہوگی کہ یہاں پر بھی یہ کیا ہے, کیونکہ فاعل مقدم ہوتا ہے تو جو فاعل سے مربوط ہوگا وہ بھی مقدم کیا جا سکتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے, کہنے کا مقصد یہ کہ شریف لوگوں کے ساتھ کی صحبت جو ہے کیا ہے انسان کو شریف بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فاعل جو ہے کیا ہے, یہ شریف ہے, ہاں, اس کا مرتبہ بلند ہے, تو اگر کوئی اس کی صحبت میں رہے تو وہ بھی جو کیا ہے صاحب فضیلت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ ہوا صحیح. فمن اجازہا, تو یہاں پر کیا ہے, بعض لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے, خلاف ہے لیکن اس میں بعض لوگوں نے اجازت دی ہے. اچھا, جس نے اجازت دی ہے وہ ہوا صحیح. مصنف بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, ہاں. وجہ الجواز, ان کی توجیہ کیا ہے, کیوں وہ جواز کے قائل ہوئے ہیں؟ ان کی جواز کی توجیہ یہ ہے بأنہ لما عاد الضمیر علی ما اتصل بما رتبته التقدیم کان کعودہ علی ما رتبته التقدیم لأن المتصل بالمتقدم متقدم. وہ ہم نے اردو میں آپ کو کہا کہ صاحب فضیلت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھی با فضیلت ہی ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جواز کی توجیہ یہ دی ہے کہ بأنہ لما عاد الضمیر, کہ جب ضمیر پلٹے اس کی طرف علی ما اتصل به علی ما اتصل بما رتبته التقدیم, ایسے کے ساتھ کہ جس کہ جو متصل ہو ایسے کے ساتھ کہ جس کا رتبہ متقدم ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر فاعل ہے کانا کعودہ علی ما رتبته التقدیم, تو گویا کہ ویسے ہی آپ پلٹا رہے ہیں جیسے آپ یہاں پر کہنا نا, جیسے غلامہ میں جو ہند کی, جو غلامہ میں ہا کی ضمیر آپ جو پلٹا رہے ہیں ہند کی طرف, دراصل ہند کی طرف نہیں پلٹا رہے ہیں بلکہ جار ہی کی طرف پلٹا رہے ہیں. واضح انشاءاللہ. لأن المتصل بالمتقدم متقدم, اس لیے کہ متقدم کے ساتھ جو چیز متصل ہوتی ہے وہ خود بھی متقدم ہوا کرتی ہے. واضح انشاءاللہ. جی, جو ضربہ غلامہ جار و ہند, کہ ہند کے غلام نے مارا, یہ ہونا تھا کہ مسئلہ ضربہ غلامہ, نہیں, ہند کے جار نے اب اس کے غلام کو مارا, ہند کے جار نے, اچھا اس کے غلام کو مارا, ہاں, اس کے غلام کو مارا, ہند کے غلام کو مارا. ٹھیک ہے, وقولہ وشذ الی آخرہ, یہ جو دوسرے اس مطلب وہ کیا ہے نا کہ اگر ہاں ضمیر عود الضمیر الی المتاخر لفظاً و رتبۃ ہے تو یہ شاذ ہے.
ٹھیک ہے. ہاں اے شذ عود الضمیر من الفاعل المتقدم علی المفعول المتاخر. یہاں پر کیا کنڈیشن یہ دیکھیے کہ جملہ اس طریقے سے ہے کہ زانا نورہ شجرہ. تو زانا فعل، نورو جو کیا ہے فاعل، مضاف اور ہاں مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اور اس ہا کی ضمیر اور شجرہ مفعول بہ. اب اس ہا کی ضمیر پلٹ ہے کس کی طرف؟ شجرہ کی طرف. اب یہاں پر مفعول جو کیا ہے یہ لفظاً تو ہے ہی یہاں پر متاخر، اور رتبتاً بھی جو کیا ہے مفعول فاعل سے متاخر ہوا کرتا ہے. تو یہاں پر تو یہ صادق آ رہا ہے کہ عود الضمیر الی المتاخر لفظاً و رتبتاً ہے. کیونکہ آپ یہاں پر جواز قائل ہوں گے، کہہ رہے ہیں کہ یہ شاذ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں اے شذ عود الضمیر من الفاعل المتقدم علی المفعول المتاخر. فاعل متقدم سے مفعول متاخر کی طرف ضمیر کا پلٹنا یہ شاذ ہے، جیسا کہ زانا نورہ الشجرہ. واضح انشاءاللہ. فالہاء المتصلہ بنور، نور کے ساتھ جو ہا متصل ہے الذی هو الفاعل جو کہ فاعل ہے نور. واضح انشاءاللہ. عائدۃ یہ پلٹ رہی ہے شجرہ کی طرف، وہ المفعول یہ مفعول ہے. وانما شذ یہ شاذ کیوں ہے؟ لان فیہ عود الضمیر المتاخر لفظا ورتبا، اس لیے کہ اس میں اشکال وہ والا ہے کہ اس میں ضمیر جو کیا متاخر سے لفظا ورتبا پلٹ رہی ہے. بتا دیں انشاءاللہ. لأن الشجرة مفعول وهو متأخر لفظا، اس لیے شجرہ اس عبارت میں کیا ہے مفعول ہے، اور مفعول جو کیا ہے لفظا یہاں پر مذکور بھی ہے متأخر ہے. والاصل فيه، اور مفعول میں اصل بھی کیا ہے کہ ان ينفصل عن الفعل، کہ وہ فعل سے کیا ہوتی ہے جدا ہوتی ہے، یعنی فعل و فاعل میں فعل و مفعول کے درمیان میں فاعل آ جاتا ہے. فهو متأخر رتبة، تو وہ رتبة بھی جو کیا ہے وہ متأخر ہے. وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحویین، اور یہ مسئلہ جو ہے یعنی عود الضمیر متأخر المتأخر لفظا رتبۃ یہ جمہور نحویین کے نزدیک کیا ہے یہ ممنوع ہے. ٹھیک ہے. وما ورد من ذلك تأولوا، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی ایسی ضمیر آ جاتی ہے جو کہ ظاہراً دیکھنے میں لگے کہ متأخر طرف پلٹ رہی ہے، تو اس میں کیا ہے اس کی تعویل کرتے ہیں کون؟ جمہور نحویین. لیکن اس کے برخلاف جو شاذ کے قائل ہیں وہ یہ وَأَجَازَهَا ابو عبداللہ الطوال من الکوفیین. ٹھیک، کوفیین میں سے انہوں نے اس کو اس طریقے سے ابو الفتح ابن جنی انہوں نے بھی کیا ہے ان دونوں کو کیا ہے اجازت دی ہے. وَتَابَعَهُمَ المصنف، اور مصنف نے یعنی ابن مالک نے بھی ان کی تبعیت کی ہے. ٹھیک ہے. وَمِمَّا وَرَدَ مِن ذَلِكَ قَوْلُهُ. واضح انشاءاللہ. ہاں یعنی مصنف جو ہے آخر والوں کے ساتھ ہاں یعنی پلٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثالیں سنیے. اب یہاں پر بس وہ دو چار جو اشعار ہیں وہ اس کو پڑھ کے ختم کرتے ہیں. لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا وكاد لو. اب ہم دیکھیے گا یہ ساری مثالیں اس بات کی ہیں، کیا یہ ساری مثالیں اس بات کی ہیں کہ فاعل سے ضمیر متصل ہے اور وہ پلٹ رہی ہے مفعول کی طرف، اور مفعول جو کیا ہے لفظاً بھی متاخر ہے اور رتبتاً بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کلام عرب میں یہ چیزیں موجود ہیں. لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا. ٹھیک ہے. جب دیکھا تلاش کرنے والوں نے، طلب کرنے والوں نے مصعب کو، ٹھیک ہے، ذعروا تو وہ اس سے خوف کھا گئے، ڈر گئے. وکاد لو ساعد المقدور ينتصر، اور بہت قریب تھا کہ اگر تقدیر مصعب کا ساتھ دیتی تو وہ کیا ہوتا، وہ کامیاب ہو جاتا. ٹھیک ہے. یہ لفظی ترجمہ تھا محل اس کا. ہاں محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے ہاں طالبوہ میں. ٹھیک ہے. طالبوہ میں ہا کی ضمیر جو ہے وہ یہ مصعب کی طرف پلٹ رہی ہے جو کہ متاخر ہے لفظاً اور رتبتاً. بتا دیں انشاءاللہ. دوسری مثال آئیے. کسا حلمہ ذل حلم اسواب سعدد ورق نداہ زندا فی ذر المجد. ترجمہ کیا ہے؟ یعنی کہ پہنایا، ٹھیک ہے، حلیم کو، ذل حلم یعنی حلیم کو حلم نے پہنایا. ٹھیک ہے. یا یہ کہہ لیجیے عقل مند کو عقل مندی نے پہنایا کیا چیز؟ اسباب سیادت یعنی سرداری کا لباس. ظاہر سی بات ہے جو عقل مند ہوتا ہے وہ سرداری کا لباس پہنتا ہے. ورقا نداہ زندا فی ذر المجد، اور رقا یعنی ترقی دے دی یعنی اونچائی پر لے گیا. کون؟ نداہ یعنی سخاوت. کس کو؟ سخی کو. زندا یعنی سخی کو، یعنی اور سخاوت نے سخی کو بلندی دے دی. کہاں پر؟ فی ذر المجد. ذرا کہتے ہیں چوٹی کو، مجد کہتے ہیں بزرگی، یعنی بزرگی کی چوٹی پر. انشاءاللہ. مفہومی ترجمہ کیا ہو گیا؟ مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ عقل مند کو عقل نے سیادت کا لباس پہنا دیا، سرداری کا لباس پہنا دیا، اور سخی کو سخاوت نے بلندی کی چوٹی تک پہنچا دی. انشاءاللہ بزرگی کی چوٹی تک پہنچا دی. محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد اس میں دو ہو سکتے ہیں. ہاں ان دونوں کو آپ کہہ سکتے ہیں. حلمہ میں جو ہا کی ضمیر ہے زر حلم جو کیا ہے یہ ہاں اس طریقے سے نداہو میں
اسباب صوت کی طرف جا رہی ہے کیونکہ قصد مفعول جی قصد مفعول ہے ہاں ادھر بھی جا رہی ہے اسباب صوت کی طرف. نہیں ہمارا بس اس میں شاہد ہو گیا ہمارا, سمجھ رہے ہیں, اسوابہ نہیں ہوگا نا یہاں پر. حلمہ میں حاکم پلٹے گی ذل حلم کی طرف, ٹھیک ہے بات صحیح ہے آپ کی, بات ان شاء اللہ. ورقہ ندا ہو تو اس میں ندا میں حاکم پلٹے گی ذل ندا کی طرف, بات ان شاء اللہ ٹھیک ہے. اس طریقے سے قولہ ولو ان مجدا اخلد الدہر واحدا من الناس ابقى مجدہ الدہر متعما. ترجمہ کیا ہے, کہہ رہے کہ اگر بزرگی لوگوں میں سے کسی ایک کو ہمیشہ باقی رکھتی, یعنی اگر کوئی امر ہو جاتا بزرگی کی وجہ سے, ٹھیک ہے, تو مطعم جو ہے, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, اس کو ہمیشہ زمانہ جو کیا ہے یاد کرتا, یعنی یہ ہمیشہ باقی رہتا, ٹھیک ہے. اگر بزرگی کی وجہ سے کوئی خالد ہو جاتا, ہمیشہ رہتا, تو مطعم کو بہرحال خالد رہنا چاہیے تھا کہ وہ ہمیشہ باقی رہتا, ٹھیک ہے. محل شاہد کیا ہے, محل شاہد یہ ہے کہ مجدہ میں ہا کی ضمیر ہے, ٹھیک ہے, نہیں دہر کی طرف جو مطعمہ کی طرف پلٹ رہی ہے, اور ان شاء اللہ ہاں نہیں مطعمہ یعنی اب کا مجدہ مطعمہ. مجد کس کو باقی رکھتا, دہر کو نہیں رکھتا, سمجھ رہے ہیں, مطعم کو باقی رکھتا. یہ شخص ہے کہ جس کو باقی رکھا جاتا, اس کے متعلق بات ہو رہی ہے. جیسے اوپر انہوں نے کسا کے متعلق کہا تھا کہ لباس کس کو پہنایا, حلیم کو پہنایا, ٹھیک ہے جی بتا دیں ان شاء اللہ. ہاں تو اس کو آپ وہ کر لیجیے, یعنی میں نے تو اس کو بریکٹ کر دیا ہے اس پہ, آپ بھی وہ کر دیجیے گا تو سمجھ میں آ جائے گی بات. کہیں ایسا نہ ہوگا دہرہ کو شاید بنا دیں. یہ سمجھتا ہے ہاں نہیں یہ نہیں ہے, مجدہ مطعمہ ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے دوسری ایک اور بات, جزا ربہ انی عدی بن حاتم جزاء الکلاب العاویات وقد فعل. ترجمہ کیا ہے, کہہ رہے کہ جزا دے اللہ, یہ کہ تمہاری یہ دعا نہیں ہے بد دعا ہے, ٹھیک ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ خدا جزا دے عدی ابن حاتم کو, کیسی جزا, ویسی جزا دے کہ جو بھونکتے ہوئے کتے کو, ٹھیک ہے, جس پر وہ بھونکتا ہے وہ دیتے ہیں. جس طریقے سے کوئی کتا جب کسی انسان پر بھونکتا ہے تو کیا کرتا ہے, پتھر مارتا ہے اس کو. تو اس طریقے سے شاعر کہہ رہا ہے کہ عدی بن حاتم کو بھی اللہ ایسے ہی جزا دے وقت فعل, اور اللہ نے ایسا کیا بھی. بتا دیں انشاءاللہ. محل شاید اس میں کیا ہے کہ جزا فعل ہے, ربہ جو اس کا فاعل ہے, بتا انشاءاللہ, اور ربہ میں ہاں کی زمین پلٹے کس عدیہ بن حاتم کی طرف, عدی بن حاتم کی طرف, بتا انشاءاللہ, جو کہ مفعول ہونے کی وجہ سے متأخر لفظاً بھی اور رتبتاً بھی. بتا دیں انشاءاللہ. اس طریقے سے ایک اور بات, اب دیکھیے یہ ہم تعجب یہ ہے کہ اس کو شاذ کہا انہوں نے ابن مالک نے, جبکہ کیا ہے 6 مثالیں ہیں تو بیت سے ہی اس کو دے دی. بتا دیں انشاءاللہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی اس کے قائل ہیں گویا کہ. وقولہ ہاں جزع بنوہ ابا الغیلان عن کبر, ٹھیک ہے, وحسن فعل کما یجزا سنمار. اس سے پہلے سنمار کو سمجھنا ہوگا. سنمار کیا ہے, سنمار جو ہے وہ ایک رومی کاریگر تھا, سمجھ رہے ہیں, جس نے ہیرا یعنی کوفے کے پاس ہیرا کا ایک بادشاہ تھا, ٹھیک ہے, ابن امرؤ القیس, عثمان ابن امرؤ القیس نامی بادشاہ تھا. اور تو اس سنمار نے جو کہ روم کا کاریگر تھا, اس نے عثمان ابن امرؤ القیس کے لیے کوفے میں بہت شاندار محل بنوایا, ٹھیک ہے. تو جب بہت شاندار محل بنوا دیا تو وہی تاج محل والا واقعہ ہوا. اس طریقے سے وہاں شاہجہاں نے ہاتھ کٹوا دیے تھے, تو وہاں یہی تاج محل جب یہاں ایک محل تیار ہو گیا تو وہ بادشاہ جو ہے کیا ہے اس سنیمار کو چھت کے اوپر لے گیا, محل کے اوپر, اور وہاں سے لے جا کے اس کو پھینک کر مار دیا. کیوں, تاکہ دوسرے کے لیے ایسا محل یہ نہ بنا سکے. بتا دیں انشاءاللہ. تو اب جب یہ واقعہ ہوا تو عرب میں کیا ہے, عرب میں یہ کہاوت مشہور ہو گئی. ہاں کیا کہاوت مشہور ہو گئی کہ مجھے جزا دی سنیمار والی جزا. کہتے ہیں کسی کو کیا, جب کسی کو احسان کا بدلہ جو ہے کیا ہے اس طریقے سے دیا جائے برائی سے, تو یہ عرب اس کو کیا کہتے ہیں, وہ کہاوت کہتے ہیں, اس مشہوری ہے. ٹھیک ہے, خیر. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں, شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے, جزا بنوہ ابا الغیلان, ابا الغیلان کو اس کے بیٹوں نے جزا دی, ٹھیک ہے, عن کبر, اس کی بزرگی کی وجہ, بوڑھے ہونے کی وجہ سے, وحسن فعل, اور اس کے اچھے کام کی وجہ سے, ٹھیک ہے. کیا جزا دی, ویسا ہی جزا دی کہ جو جزا سنیمار کو دی گئی تھی. بتا دیں انشاءاللہ. صحیح نہیں کیا, نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا, بڑھاپے کی وجہ سے اس کو ایسا ہوتا ہے, نالائق بچے ایسے کرتے ہیں. بات انشاءاللہ. تو یہاں پر محل شاہد کیا ہے کہ بنوہوں میں جو ہاں کی ضمیر ہے یہ پلٹ رہی ابا الغیلان کی طرف, ٹھیک ہے, جو کہ مفعول ہے اور متأخر لفظاً و رتبتاً. بات انشاءاللہ. اب دیکھیے ابھی بات ہو گئی, اب وہ آخری والی بات,
وہ کیا کہ ہم نے کل جو ہم نے یعنی جو اس سے پہلے فائل کے متعلق کہا تھا کیا کہ اگر فائل سے مربوط کوئی ہو متصل تو کیا اس کے لیے مفعول مقدم کی ضمیر پلٹائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو وہاں پر خلاف کہا تھا لیکن قائل ہو گئے تھے. اب یہاں مفعول کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ تو کہ یہاں پر اتفاق ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں اس لیے کہ فاعل جو کیا ہے تھوڑا سا اس کا رتبہ بلند ہے, وہ عمدہ ہے, اس لیے اس کے ساتھ بہت سارے تکلفات کیے جا سکتے ہیں. لیکن مفعول جو چونکہ فضلہ میں سے, اس لیے بہت سارے تکلفات اس کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے ہیں. بتا دوں انشاءاللہ. دیکھیے فلو کان ضمیر المتصل بالفاعل, اگر فاعل کے ساتھ جو ضمیر متصل ہے, ٹھیک ہے, جو کہ متقدم ہے, عائدا علی متصل بالمفعول المتاخر, اگر وہ پلٹے کس کی طرف؟ مفعول کی طرف نہیں. مفعول والے کو تو شاذ کہہ دیا اور اس کی اپنی مثالیں تھیں. مفعول سے جو متصل ہے اس کی طرف پلٹ رہی ہو تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اتفاق ہے کہ امتناعت المسلو, یہاں پر یہ ممنوع ہے, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. بات واضح انشاءاللہ. وذالک, اس کی مثال سن لیجیے. نہ ضربا بالوہا صاحبہ ہندن, یہاں پہ بالوہا محل شاید کیا ہے کہ بالوہا میں ہاں کی ضمیر جو پلٹ ہے کس کی طرف؟ ہند کی طرف جا رہی ہے. ہاں صاحبہ کی طرف نہیں پلٹ رہی ہے, تو صاحبہ سے جو متصل ہے ہند اس کی طرف پلٹ رہی ہے. تو کیا یہاں پر یہ جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں پلٹا جا سکتا. تو کہہ رہے ہیں کہ وقد نقل بعضهم فيها, یہ ممنوع ہے, امتناع مسئلہ. کہہ رہے جب وہ مفعول کی طرف پلٹانے میں اختلاف تھا اور وہ شاذ و نادر ہے نا, تو یہ اس کو کہاں سے جائز کہا جا سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. وقد نقل بعضهم في هذه المسألة ايضا خلاف, حالانکہ بعض لوگوں نے یہاں پر بھی اختلاف کو نقل کیا ہے, یعنی اس کے جواز کے قائل ہوئے ہیں. والحق فی علم, جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حق کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ممنوع ہے. واضح انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.